اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ داغے سے سفید داغا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اب تک یہ پابندی تھی کہ روزے دار نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے اور نہ کھا پی سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ان پابندیوں میں تخفیف فرما دی اور اس پابندی کو منسوخ کر دیا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور افطار کا وقت آتا تو اگر افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھانا کھا سکتا تھا اور نہ اس کے بعد دن کو کھا سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قیس صحابی انصاری رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، پھر جب افطاری کا وقت آیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور تمہارے لیے کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ سیدنا قیس دن بھر کام کرتے رہے تھے، لہٰذا نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے۔ جب ان کی بیوی واپس آئیں تو انہیں دیکھ کر افسوس سے کہنے لگی تم پر افسوس، الغرض انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر پھر روزہ رکھ لیا۔ جب اگلا دن آدھا گزر گیا تو سیدنا قیس بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اس آیت کے نازل ہونے پر لوگ بہت خوش ہوئے۔ بخاری کتاب کی روایت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
یعنی جس طرح لباس سردیوں گرمی اور گرد و غبار سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی غلط کاری اور زنا سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے مباشرت کرے اور وہ اس سے لطف اندوز ہو اور پھر اس نے اپنی بیوی کے رازوں کو ظاہر کر دیا۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔